کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے۔ اللہ کے فضل کا ایک نام سکون قلب ہے، اور بڑے نام ہیں۔ وقت یہ کہ اس کا فضل جب نازل ہوتا ہے نا تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے، خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات نہ پورا کرنے والا بھی رہا۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی مل گیا سکون قلب، اور جس نے زندگی اور اس کے نام کی گزاری اس کو سکون قلب مل گیا، فاقہ میں بھی مل گیا، لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی فارمولے کا نام نہیں ہے سکون قلب۔ فارمولہ تو ویسے بچوں کے لیے مٹھائی بنا دیں کہ یہ سکون قلب ہے، یہ مٹھائی کھا لو، اس کے فارمولے جس کو بناتے رہتے ہیں کہ کسی کے سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا، خوش رکھا کرو، سکون قلب مل جائے گا، اور پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ فالو کرو، سکون قلب مل جائے گا، دعا کے اوپر بھی ضد نہ کرو، منظور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب فیصلہ اس کی منظوری پر ہی ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا نا، تو نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا سکون قلب نہیں ملتا۔ آپ آ سمجھیں کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، خالق کا، ستم کا یا کرم کا، دونوں کرم ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو اب میں مطمئن ہو جاؤں گا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں، اس کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ سکون قلب ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ایک سائڈ کا پتہ ہے، اول تو ایک کا بھی نہیں پتہ۔ دیوار کے پرے کیا ہے اس کے تو خیر کتنا نہیں پتہ کسی کو، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ ہم ایک چیز کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے، مثلا بھوک لگی ہے شدت کی، کھانے کا پتہ ہے، کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ کن کن لوگوں کو مجھ سے زیادہ ضروری ہے ان کو ملنا، یہ سارے واقعات یہ نہ سمجھ آئیں تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھو، اگر یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی ایک خواہش، چلو خواہش ہی تھی، ایک خواہش ایسی لوکیٹ کر لو اپنے اندر، خواہش آپ کی لوکیٹ بھی آپ نے کیا، جو اگر وہ پوری فرما دے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے، اور تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کر سکتے ہیں ہم کہ یہ میری خواہش ہے، آخری اور پہلی اور انتہائی اور ابتدائی، یہ پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لو تو پوری نہ ہو تب بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ آپ نے خواہش دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات پوری کرتے رہو یا وہ ٹوٹتی رہے، سکون قلب نہیں۔ تو گویا کہ سکون قلب یہ ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جو باقی تمام خواہشات اس کے ہاں قربان ہو جائیں، دریافت کر لینا۔ اگر وہ دریافت کر لیا اپنے خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہے، نہ پوری ہو جائے تب سکون قلب۔ تو گویا کہ سکون قلب جو ہے یہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ پھیلاؤ جو ہے نا اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پہ بے سکون ہو جاتے ہیں، جی میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، کوئی گارا چاہیے، میں ایسے ہی پریشان ہوں، اے مسجد کے نام پہ۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اپنی ہستی کے اندر آ کے کر،
ہستی سے باہر اپنے آپ پہ تو بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان کو اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا. آپ البتہ نماز پڑھ لو، مسجد بنانا ہمت نہیں ہے تو کیا کر لو، نماز کی تو ہمت ہے نا وہ کر لو. اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں چلو سادہ کپڑے میں نماز پڑھ لو. مدعا تو یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد کے اندر رہ کے تو ایک نہ ایک خواہش یہ زندگی کے اندر بڑی سزا ہے ماڈرن مین کو. اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کی چابکوں نے مارا. اپنے اندر ہی ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، چابک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے مار مجھے. وہ نفس اس خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر. کس کے نام پر؟ بری تو خیر عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا بھائی بری کیا چیز ہے. اکثر جو حجاب ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے نام پہ اپنے آپ کو مبتلا کرنا، جس نیکی کا اسے شعور نہیں ہے، جس نیکی کی اسے اجازت بھی نہیں ہے، ایسی نیکی کا پرچارک بن جائے جس نیکی کا سیاق و سباق اسے پتہ نہیں ہے، دوسرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اس کو خام خواہ تم ایک کام میں لگاؤ جو کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دینا، اسے عبادت گاہ میں داخل کر دینا تو نظام عالم بھوکا مر جائے گا. چل رہا ہے. آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے، لو جو ہل چلانے والے ہیں سب سے پوچھ لو کلمہ اس تک پہنچا. آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ اسپیکر پہ کرتے ہو، اس سے پوچھو. ہمارے ہاں آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، کسی سے پوچھ لو دعا قنوت آتی، کسی سے پوچھ لو کلمہ نمبر XYZ آتا ہے. چلو جی جانا دو کہ 11ویں پارے کا نام ہی بتا دو، پوچھتے نہیں ہیں. یعنی کہ بڑی تبلیغ ہے، اسلام کو بھارت ہوا پڑا ہم پر، اور لیکن ابتدائیات کا بھی نہیں پتہ بعض اوقات لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو اسلام کی ہے نا، وہ جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا وہ اس کو ملتا جائے. باقی سارے کا سارا تبلیغ ہی ہے. اسے رولا نہیں کہتے، تبلیغ ہے. ہاں شور ہے، کرتے چلے جاؤ. ہونا وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے آپ کا روزہ نہیں رکھے، اچھا اس کو اگر روزہ رکھے تو درمیان میں ریلیف چاہیے نا آرام کا، وہ آپ خود نہیں دو گے کہ دیہڑی پوری کر. مقصد یہ ہے کہ روزے کی عزت کرو نا. اسے کہو کہ تو کہ روزہ ہے لہذا تجھے اپنے دن کے پیسے ملتے رہیں گے رمضان شریف میں، تو کام نہ کر. روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ آپ یہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کام پورا لینا ہے، اور پورا کام آپ کو پتہ ہے کہ پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا پھر اس کے اوپر یہ تو نہ الزام لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا، تو نے چائے پی لی، تو بڑا مطلب بے ایمان ہے. کام چور ہو تو اسے کہتے ہیں کام چور ہے. اور اگر ایمان ترک کر کے یا روزہ ترک کر کے کام پورا کرتا ہے پھر آپ کہتے ہیں روزہ خور ہو، کبھی کام چور ہو. تو پھر یہ آپ کو سکون کیسے ملنا ہے؟ سکون یہ ہے کہ آپ پہلے کیفیت پہچانو لوگوں کی کیا، اور پھر اپنی کیفیت پہچانو. ایک ایسی خواہش والہانہ پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے ہو، سکون نہیں ملتا. عاقبت سے ہو، پوری ہو کہ نہ ہو وہ سکون ہے. حج کی خواہش میں پہلے بتایا، جس کا آدمی شدت کی خواہش ہے حج کر کہ آقا وہ پرانے زمانے کے لوگ کہ آگے مطلب یہ کہ پرانے زمانے کے سکون قلب کی بات ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھا لوگ کہ میں یہاں ہوں آپ وہاں ہیں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو، مدینہ مجھے غریب ہے. یعنی کہ وہ جو خواہش ہے نا، وہ خواہش بذات خود ایک کعبہ آباد میں وہ خود ایک نیکی ہے. کیونکہ نیکی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو بذات خود نیکی ہے. یہ اللہ کی بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بدی ہو جائے تو بدی کہلاتی ہے. کیونکہ ابھی وہ بدی صرف خواہش میں ہے، وہ اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے. نیکی خواہش میں آ جائے تو نیک ہو گئی. اس لیے کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کا ڈائریکشن
زندگی کی بات کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عاقبت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اور اگر وہ ڈائریکشن یہیں قیام کرنے کی ہے، اینٹ کے اوپر ایک اور اینٹ، گارے پر ایک اور گارا، اور کرکٹ کی رنز کے اوپر ایک اور رن، سینچری کے بعد ایک اور سینچری، تو سکون کا نام نہ لینا چاہیے۔ اب ایسا ہے وہ سکون نہیں ہے، وہ ایک ابتلا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی راہ پر استعمال ہو، پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تب۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے سوال کیا کہ سکون کیا خواہش کے ترک کا نام ہے یا خواہش کے سچیٹ ہونے کا نام ہے، سیراب ہونے کا نام ہے؟ خواہش کے ساتھ تعلق ہی کون سکون ہے؟ سکون کا تعلق اس کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر اور اس کا جو سکون ہے یہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا، خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، ٹھہرنے میں اس کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کو ابھی بہت ساری دعائیں ضروری ہیں، کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں ہم نے پوری کرانی ہیں، سکون نہیں ہے۔ اب وہ دعائیں جو ہیں دنیا کی ہیں، سکون نہیں ہے۔ وہ دعائیں یہاں سے متعلق ہیں، سکون نہیں ہے۔ جس آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہے، بڑا اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن جسے لیکن لگا لیا سکون نہ لگا۔ زندگی بہت مہربانی ہے، اس کی بڑا ہی فضل ہو گیا، پہلے سے بہت آرام ہے، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، آئی وش بے سکونی کا نام ہے، had it been so بے سکونی کا نام ہے، otherwise this wise بے سکونی کا نام ہے، if جو ہے وہ بے سکونی کا نام ہے، but بے سکونی کا نام ہے، but صاحب نہیں but، آپ آج سمجھ رہے ہیں یہ سب بے سکونی ہے۔ تو بے سکون جو ہے زندگی وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر مطلب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، گویا کہ جو ہوئی ہے وہ مہربانی اپنی ہے، مہربانیوں میں مزید مہربانی کا اضافے کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی ہے۔ تو فقیروں کی دنیا میں یا درویشوں کی دنیا میں اس لیے کہتے ہیں خواہش نہ کر کہ بن مانگے ہی ملتا جا رہا ہے، ہمیشہ ہی بارش ہوتی ہے، ہمیشہ ہی بیج زمین سے نکلتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بارش کے لیے بیداب ہونا، یا اللہ آج بارش کر دے، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، چلو اگلے سال تو ضروری ہو جائے گی۔ یہ نظام اس کا ہے، چلانا اس نے آپ ہے۔ آپ کو یا اللہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، عزیز اسے نہیں پتا، لوگ اس کے کھانے اس کے، چلانا اس نے ہے، دنیا کی آبادی اس کا اپنا خیال ہے، تم اس کی آبادی کی کیا فکر کر رہے ہو؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں اس غریب کو کچھ سے کچھ پیسہ مل جانا چاہیے، اور غریب اس نے پیدا کیا، وہ کئی غریبوں کو غریب بنا کے قریب کر لیتا ہے، اور کسی انسان کو پیسہ دے کے دور کر دیتا ہے، کیا پتہ۔ اس لیے نہ پیسہ ہے سکون کا نام، نہ غریبی ہے سکون کا نام، پھر اس کے فضل کا نام ہے۔ آپ سمجھیں، وہ غریبی جو اس کے قریب ہو اس کا احسان ہے، وہ پیسہ جو اس کا قرب عطا کرے وہ بھی احسان ہے۔ اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں بار بار، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم کس بات کی ہے کہ وہ غریب جو اس کے فضل کو مانتا ہے اور وہ امیر جو اس کے فضل کو مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون ہے اس کا فضل، اس کی مہربانی۔ تو اس لیے وہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ ذرا آپ اپنی مہربانیاں زندگی سے ہٹا لو تھوڑی دیر کے لیے، جو آپ نے زندگی کو بنایا تھوڑی دیر کے اس کو نکال دو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی
کہ یہ جس پریمیسز، جس ابتدا سے یہ انسان شروع کر رہا ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے. یہ بات سمجھے؟ جس ذہن سے آپ خواہش کر رہے ہیں وہ ذہن ہی آپ کا نہیں ہے، وہ اس کا بنایا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بھوک اس نے بنائی، پیٹ اس نے بنایا، کھانے اس نے بنایا، تم کیا کر رہے ہو؟ شور کیوں بجا رہے ہو؟ پہلے وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے اور کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے. تم ایسے شور بجا رہے ہو بھوک لگی بھوک لگی. تو بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے. اب دیکھو کس طرح ملاقات ہوتی ہے، شور تو نہیں ہوگی کہ انتظام اس کا اپنا کیا ہوا ہے. اسی طرح آنکھ، بینائی، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ تھوڑا سا بینائی میں کمزوری آ گئی ہے، اور جب کمزوری نہیں تھی تو تم اس نے فضل دریافت کیا، تم نے کمزور تو ہونا ہے. کمزور سے مطلب یہ ہے کہ آخر تو ختم ہو جانا ہے. جب وہ نعمت موجود ہے، اس نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے. اب ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو باقی نعمتوں کا خیال کر لو، ایک ایک کر کے یہ سارا کا سارا جو عمر گزرتی جائے گی نا، نقش پیدا ہوتا جائے گا. اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کے راہ اختیار کرو. مقصد یہ کہ عام آدمی اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ تعالیٰ دریافت اپنے کرنا نہیں اللہ کو. کمال کی بات یہ ہے، اللہ جو آپ کے ہاں بیان ہو کے آگئی جو ذات، اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہونی. آپ سجدہ تو کرو گے اللہ کا، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، وجود ہے نا، مسجود ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے جب یہ سجدہ قبول کر رہا ہے وہ؟ یعنی اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے بہت قریب ہے، جب آپ سجدہ کر رہے ہو تو تھوڑی دیر میں مطلب جب آپ مسجد سے باہر نکل دو تو دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پاس کہ دور ہوتا ہے. پھر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے قریب ہے، بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ دور ہے، تو وہ کہاں ہے پھر؟ کہتا میرے پاس ہے، اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوں، تو جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یوں نہیں ہے بات کہ ایک کے پاس ہو جائے دوسرے کے پاس نہ ہو، کبھی قریب آ جائے کبھی دور چلا جائے. اللہ ہے. آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہو، یہی اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ زمین پر سجدہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ آسمان قریب ہے، سجدہ آسمان پر ہو گیا نا. آپ نے اپنے جسم کے قوا سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے دریافت کرنا ہے. گویا کہ اس کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے عمل کا نام ہے. اگر آپ بات سمجھے، آپ کے عمل کا نام ہے. مقصد ہے کہ علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. آپ کے دل کے اندر اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھو کہ وہ وہی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں شارق سے زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں زندگی ساری. بس یہ ہے کہ شارق سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے شارق میں دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی. سکون کی بات، دراصل سکون کی تلاش، سوال یہ ہے کہ سکون کیا ہے؟ دراصل سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے. اس لیے اس کا فارمولہ کوئی نہیں ملتا. بات سمجھنا کہ اگر آپ کو خرچ کر کے اس کی راہ میں موقع ملتا ہے، پیسے ہیں تو خرچ کرو اس کی راہ میں، سکون مل جائے گا. پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو، انہیں برا نہ کہو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ چلو اس کے پاس وہ پیسہ ہے، تو اس کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے، تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے. اس لیے یہ بات اگر آپ کے جو بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، جو بس میں ہے وہاں جواب نہیں پوری کرو، سکون مل جائے گا. سکون کے یہ فارمولے ہیں. اگر دل اس کی ذات سے آباد ہو جائے تو وہ دل ہی سکون والا ہے. اگر انسان کی نیت درست ہو جائے سکون مل جاتا ہے. اگر یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے. ٹھہرنے کی بجائے اگر آپ کو آپشن دیا جائے نمبر 1 جلدی لکھو ٹھہرنے کے جانا ہے، کہتے جانا ہے، سکون مل گیا اس کو ٹھہرنے کے لیے. کیا مل گیا؟ اگر وہ کہہ کہ چلو ادھر واپس جانے کا وقت آ گیا، کہتے نہیں ذرا ایکسٹینشن دے دو، ہم یہی ٹھہریں گے، سکون نہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے کی تمنا کی بجائے یہاں ٹھہرنے کی تمنا آپ کو ہوگی. مثال کے بغیر یہ دوری ہے،
تو دور رہنے کی خواہش کا ہے، یا اللہ مطلب کیا تمنا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے پاس نہ بلانا، ہاں ذرا دور ہی رہنے دو. تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اس کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا، اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا. سکون اس کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا، اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا، بندوں کی خدمت کرنے سے ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا. آپ کو بات نہیں؟ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کا یاد کرو، دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو، ذکر کے بے شمار طریقے، تو آپ کو سکون مل جائے گا. سکون کے بڑے ہی مطلب فارمولے ہیں. اصل فارمولہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے، اور خواہش نہ پوری کرانا. میں یہ نہیں کہتا خواہش ترک کر دو، سوال یہ ہے کہ خواہش پوری کرانے والا اور انسان ہوتا ہے. مجھے خواہشات، خواہش ایک ایسی چیز ہے جیسے ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی، اس کے اوپر ایک اور پہاڑی رکھ دی، چڑھام سے ساری گر جائیں گی. کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے خواہش کا سفر رکا ہو، پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو. بس اللہ تعالیٰ کو خواہش پوری کرنے میں اسے لگایا ہوا ہے، محبت کے لیے نہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کی خواہشات چھوڑ ہی دو تو کیا قیامت آ جائے گی. وہ اصل خواہش تو پیدا ہو جائے گی نا کہ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے اسی کو مانگو، تو نعمتیں آپ کی اپنی. جب منم ہی آپ کے ساتھ آ گیا تو نعمتیں آپ کی اپنی. اسٹور سے کوئی چیز کو لیتے ہو، اسٹور کی ہی پرچی لے لو پکی، ہاں وہاں سے چیزیں نہ اٹھاؤ. اس لیے دل میں چور نکال دو خواہش کا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے نا ہے دنیاوی، پھر ایک خواہش اور پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں، پھر پوری ہو جائیں، پھر اتنا زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے سکون کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا. کیا ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کرنا. آزاد ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو زندگی میں. یعنی جو زندگی کی زندگیت ہے نا اسے آپ تھوڑی دیر کی طرح کر دو کہ جب مرنا ہے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں کرنا. تو میرے بعد یہ چلے گی کیسے یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی بھائی یہ بتا. تیرے آنے سے پتہ ہے اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے اور آپ نہیں تھے یہاں پر، چل رہی تھی. تیرے بعد نہیں چلے گی، تیرے ابا جی کے بعد چل گئی، تیرے بعد نہیں چلے گی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. پیغمبروں کے بعد چل گئی، ولیوں کے بعد چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی ہے، تیرے بعد نہیں چلے گی. وہ تو کو بہت ہی کوئی غفلت ہونا ہے. اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی. بچوں کا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی رہے گا، پالنے والا پالتا ہی رہے گا. آپ اپنی جان بچاؤ، اس طرح پہ سکون آپ کو مل جائے گا. تو سکون کی تمنا یہ ہے، ضد نکال دو، غصہ نکال دو، خواہش کی پرستش نکال دو. خواہش پورا غیر اللہ ہے. اگر اللہ کی خواہش نہ ہو تو کیا ہے؟ اللہ کی خواہش نہ ہو تو پورا غیر اللہ ہے. اور غیر اللہ کی خواہش جو ہے شرک کے قریب مل جاتی ہے. آپ کو بات سمجھ نا؟ اس لیے یہ خواہش ترک کر، یعنی کہ پرستش ہو جاتی ہے. خواہش جو ہے نا اس کے اندر بڑی خوبی ہے. خواہش تھوڑی دور چلتے چلتے نا ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے، نکلی. اور یہ پورے کا پورا شرک کے کہانی بن جاتی ہے. اور خواہش لگی ہے، یعنی خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے. دیکھو پرائم منسٹر کو اس قابل ہے، جب موجودہ پرائم منسٹر ہے ہم اس قابل ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میں اس قابل ہوں پریزیڈنٹ، یا تم تو یا میں. سوچو تم بھی کیا ہو، میں ہی میں. ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام یہ نہیں، جو چل رہا ہے نظام چل رہا ہے. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے. اور پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رہو. اب جب پیسہ نہیں تھا تو بھائی صاحب تھوڑا تھا آج سے پہلے، اس وقت زندگی بسر ہو رہی تھی. اب زیادہ ہو گیا کہ کون سا بڑے زندگی کو سرخ آپ کے پر چل پڑی. مطلب یہ ہے کہ تیرا پہلے آپ نے پتا ہے آپ کو، آپ کے بزرگ ہوتے تھے، والدین بزرگ چچا ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں. اور آپ نے ان سب کو نکال کے کیا کیے؟ پیسے کچھ بھی نہیں کیے. اب بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، پریشان نہ ہو. بچوں کو دعا کرو یا اللہ ان کا اپنا فضل، بس ان کے لیے راستے نہ بناتے پھرو کہ یہ راستہ ہو جائے گا. یہ دکان میں نے لی ہے ان کے لیے الاٹ کرا رہا ہوں، بچوں کی دکان الاٹ کرا رہا ہوں. جو دکان پر انشاءاللہ ملے گی بڑی، وہ دکان براٹ ہزار کروڑ دکانیں، شہر بھرے پڑے دکانداروں سے، سارے تو مطمئن نہیں ہے، سبھی پریشان. اس لیے کاروبار سے تو مطمئن ہو جائے گا نا، کاروبار کرتے فرعون کے گھر تک پہنچے گا. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اطمینان
عام طور پر تنہائی میں، عام طور پر اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق اور فرائض ادا کرنے میں، اور پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، یہاں ٹھہرنے کی خواہش کو ذرا مدم کرنے میں، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنے کی خواہش میں. کوئی تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں نا، آسان آسان کر دو، یا ایسی خواہش دریافت کر لو جو ہر خواہش پر حاوی ہو، جس پر باقی خواہشیں نثار ہو جائیں. کوئی ایسی دل میں خواہش ابھی دیکھ لو کہ میری ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات رکھ، یا معطل ہو جائے تو زندگی بھی دے دو. وہ خواہش دریافت ہو جائے اگر، تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہے. جیسے میں نے کہا کہ دل میں شوق ہو حج کا تو شوق ہی حج ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کر کے آؤ، گل مکتی نہیں ہے. تو اگر وہ کیا ہے، وہ گیا تو وہ گیا، تو وہ آیا تو وہی آیا. ہاں حج کر دیں، جیسے گیا ویسے آ گیا. اگر دل کے اندر ہو تو پھر انسان حج نہیں آتا. مدعا یہ اس طور پر نیکی چاہیے. ہاں جی، اب آپ باقی لوگ بتاؤ، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، عشق نہیں ہے. اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، امام پاک نماز پڑھ رہے ہیں اور یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. فرق دیکھ لو کیا ہے. عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے. اور کچھ لوگ ایسے نا، غلام یزید اپنا نام رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے شمار بدلے واقعات. مقصد یہ ہے کہ یہ کیا جانا کہ معاشرے بشر، اچھا کہتے ہیں نا، اس میں تجربے کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں ایمان کے روح سے. اس کے پیچھے بھی ایمان کی سند ہے کہ خود قرآن پاک میں آنا بشر مثلکم، بالکل ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے کہ جب لوگ زیادہ متاثر ہوئے، غور کیا، انہوں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہی ہو وہ. اور کہا نہیں، آنا بشر مثلکم، میں وہ نہیں ہوں، میں بشر تمہاری طرح کا. بات نہیں، تاکہ مجھے وہ نہ سمجھ لینا، میں عبادت کرتا ہوں، معبود نہیں ہوں. بات نہیں. اور اللہ کے فرشتے جو آپ کو ایمان سے سمجھ نہیں آتا. اب آتے ہیں نا، جب تک محبت نہ ہو، محبت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود کیسے بھیج رہے ہیں. جبکہ ساری کائنات ان کے ہاں برابر کی ہے، اللہ کے ہاں برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں. کب سے بھیج رہے ہیں؟ پیچھے سے بھیج رہے ہیں. کب تک بھیجیں گے؟ پیچھے تک بھیجیں گے. تو پھر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ایمان سے نہیں، عشق سے بات سمجھ. اس لیے ایمان کی سلامتی آدھی سلامتی ہے. بات نہیں نا، یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچان نہ ہو. اب بات نہیں نا کہ آواز دینے والا اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جواب دینے والا یہ کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، کب بات سمجھائی نا. عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز کہہ سکتے ہو نا کہ جی ٹھہر کے آؤں گا، آپ بتا مال ہو گیا، مال ضائع ہو گئے. یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نکالنا جو ہے آپ کے اعمال سے مراد ہے کہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہے اس کا مقام. اس کی جو ہے کم از کم ایک بات ہے، مختلف شے نہیں ہے. اس کا معنی ہے اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرنا، شوق سے قبول کرنا. عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو سمجھو یہ عشق ہے. عبادت کا شوق، عبادت کی محبت. آپ سمجھ رہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سمجھ رہے نا، یہ سلطان صاحب کے بندے میں کلام کے اندر اس طرح کی گہرائی ہے. اچیاں بانگا سوئی دینے کوٹی. اب سلطان صاحب کہتے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی ہے، تم تبلیغ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اپنے نفس کا مسئلہ حل کرو، اپنی خواہش کو حل کرو. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کا تبلیغ ہو رہی ہے نا، اگلا بندہ جواب غلط دیتا ہے تو پھر ذاتی غصے میں لڑتے ہو نا، اڑا دیں گے، مار دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مارا، تم اڑا دو گے.
ضد، ناد، غصہ، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر اسلام میں تضاد اور واقعات ہو رہے ہیں. اس کا یہ سوال ہے. آپ بولو. جی سر. جی ہاں. اونچا. ہاں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس سے لوگوں کے قلب میں صحیح مانیت وارد ہو جاتی ہے تو اس کی وسعت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. آمنے تو ادب میں آپس میں ایک دوسرے کا سوال کیا ہے نا، لوگ اللہ سے کرتے ہیں کہ دین اسلام آپ کا، ان دین عند اللہ الاسلام، اور آپ ہی قادر ہو اور مالک کائنات ہو. کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر زیادہ تعداد لوگوں کی اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے. پیسے آپ ان کو دیتے ہو جو نہیں ماننے والے، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے. اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ. لوگ پوچھتے اللہ سے. بس یہ اللہ کریم نے جو اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ اس کے درمیان اس بات میں آپ پریشان نہ ہوں کہ کون سی بات کثرت میں ہے، کون سی بات قلت میں ہے. اسی طرح جو ہے وہ باطن سب لوگوں پر آشکار ہے کہ نہیں ہے، اس کی پریشانی کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ اور اہل ظاہر میں فرق بھی نہیں ہے بیان کے طور پر. یہ دونوں کوئی الگ طبقے نہیں ہیں کہ اللہ کریم نے مطلب مہربانی کی ہوئی ہے. اہل ظاہر بھی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو وہ سارے اہل باطن ہی ہیں. اب بات ہے نا، فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصہ سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے. اس لیے پھر یہ رشتہ ان کا رک گیا، یعنی کہ نظام میں ظاہری کے بالکل قائل ہی نہیں رہے تھے. تو وہ پھر کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئی اس وجہ سے. ورنہ یہ تھا اہل باطن اور اہل ظاہر، جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے سارے اہل ظاہر تھے اور سارے اہل باطن تھے. کسی بزرگ کا نام لو، اچھی جو منصب والا ہے مسجد اس کے پاس ہوگی ضرور. سارے بزرگوں، داتا صاحب لے لو، خواجہ صاحب لے لو، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے لو، سب کو لے لو، تو سارے کے سارے جو ہے نا اپنا عبادت کے نظام کو چلا رہے تھے اور پھر لوگوں کے تعلیم قلوب بھی کرتے. یہ بائیفرکیشن جو ہو گئی کچھ عرصہ سے. کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں وہ ظاہری عبادت ہی نہیں ہو رہی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا. بہرحال اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ باطن اور ظاہر میں کہیں انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اب تو باطن جو ہے وہ اس کی مہربانی سے ہی ملتا ہے. یہ کہیں ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا تو ماننا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے انہی لوگوں سے، یہ اچھی بات ہے. اس لیے قلت میں جس طرح 5 نماز سب پڑھتے ہیں، تہجد کوئی کو پڑھتا ہے نا. ایسا کیوں ہے کہ لوگ بہت کم ہیں؟ بس یہ جس کو جو شعور ہے اس کی مہربانی کا. سارے لوگ جو ہے وہ پیسہ جمع کرنا کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے نا، اب ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کم تعداد میں رکھا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دراصل جو ہے سچے انسان ایک ہی ہیں، سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت والے لوگ ایک ہی ہیں. اہل ظاہر ہوں اہل باطن ہوں ایک ہی ہے. مقصد سب کا رضا الہی ہے. یہ جو درمیان میں ہوا نا کلیش، بریلوی دیوبندی اور ادھر ادھر اہل حدیث کا، یہ درمیان میں غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ٹھیک ہو جائے گا سب.
ہاں صحیح ہو جائے گا. یہ قلت کثرت درست ہے. ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بزرگان دین اور یہ ایک خاص مسلک کے ذریعے سے تلقین دین کا ان میں اخلاص نسبتاً زیادہ دوسرے جو علماء کرام ہیں کیا ان کا مسلک یہ بھی شامل ہے کہ مسلک میں ان کی قلیل تعداد رکھنی ہے ان کی جو غربت بیان ہے. دیکھو یہ منشا ان کا اپنا نہیں ہوتا. یہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ بات ہے کہ لا خوف کی منزلیں کن کن کو عطا کر دیں. بلکہ ان کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ مسلک الگ الگ ہیں. کشتی قاری دشمن سے کہ اکٹھا ہی ہو جاؤ ایک ہی مسلک بنا لو. مطلب ان کے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ لیڈ لینا ہے کہ مل جانا ہے کہ تبلیغ کر دینی ہے. یا اللہ کی جن نے رکھا ہوا ہے اتنا ہوتا ہے. یہ اس کا پیچھے منشا اس کی اپنی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک لیل ہے یہ اللہ کی منشا ہے. یہ ان کے آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ ابھی تعداد کو بڑھا دیں یا اس میں مطلب ایک قلت پیدا کر دیں یا جا کے اہل ظاہر کو جا کے تبلیغ کر دیں یا ان کے دلوں کے ساتھ محبت کر دینا. جتنا جتنا کسی کو اختیار ملا ہوا اتنا اتنا چلے گا. اس میں کوئی دقت والی بات نہیں. اس کی مہربانی سے چل رہا ہے. آپ کو مگر چٹا صاحب آپ بولے صاحب ہو گیا سوئی صاحب آپ کی بات کرو گے. سوئی صاحب آپ کے ساتھ ہیں جی. اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے. خواہش کا رخ اگر اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے. اور اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے یہ تمہاری اپنی ہے. اس کا پھر مقصد جو ہے وہ نفس ہے. مرکز کو دریافتی کرنا آپ نے اور کیا کرنا ہے. خواہش تو پیدا ہوتی رہتی ہے صبح شام. تو بزرگ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ دل ایک قسم کا یہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے والا, اس میں بت خواہشات کے پڑے ہوئے ہیں. انہیں توڑ تاڑ کے تم ازال کرا دو تو پیور کعبہ بن جائے گا. پھر کیا کام کرو, اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ خود ہی کہ بھائی خواہش آئی ہے, تیرا مدعا کیا ہے. وہ خواہش کہتی ہے ہم یہاں پر ترقی کریں گے یہی دنیا میں. بھائی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے, یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے. کبھی خواہش جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم یہیں سے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں, تو وہ خواہش اس کی طرف ہے, اس کی طرف سے آئی ہے, ادھر ہی جانا چاہتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ خواہش جو ہے اب من اللہ ہے, اللہ کے فضل سے آتی ہے. اور زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہشات کی بہت کثرت ہوتی ہے. انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے, بھولتا رہتا ہے. بس اس کا آسان نسخہ ہے, ٹھہرنے کی خواہش ہے تمہاری, نکلنے کی خواہش ہے اس کی, اور انسانوں کی خدمت کی خواہش ہے اس کی, انسانوں کو استعمال کرنے کی خواہش ہے تمہاری, ذمہ داری بھی ساتھ. آپ سمجھ رہے نا. تو یہاں قوت حاصل کرنا یہ تمہاری خواہش ہے, اور یہاں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس وہ خواہشات
جو بزرگوں کو پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہے کہ بشر ہے، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں. یعنی کہ مولا کریم نے کہا اچھا آپ وادی دار سے خود ہی گزر، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا، پہلے محبوب بناتا ہے، پھر واقعات سے سیر کراتا ہے، افلاق کی سیر کراتا ہے، بھیجوں کی سیر کراتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کراتا ہے، ماضی بھی دکھاتا ہے، حال بھی مستقبل بھی، پھر اللہ بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پہلے دوست بنتا ہے، پھر کہتا ہے جہاں سے گزر جاؤ وادی. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے محبت کی اس کے جواب میں کیا محبت ہے. اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے اللہ نے پوچھا ہوگا اب کہو تو پھر ان کا حشر کر دیا جائے، جیسے پہلے امتوں میں ہوتا رہا ہے، نہیں مانا خلاف ہو گئے. وہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائٹل بھی رحمت ہے، ہم نے کہا چلو اگر آپ راضی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے. یہ نہیں تو ان کی اولادیں، اور پھر دنیا نے دیکھا تاریخ نے کہ ان کی اولادیں پوری مسلمان ہوئی. یہ واقعہ ہوا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، نہیں مانا لوگوں نے، بڑی تبلیغ کی 1400 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 900 سال، کوئی 1100 سال، تبلیغ کی نہیں مانے. نوح علیہ السلام نے پھر ایک تجویز ریکویسٹ دعا کی، یہ تو مانتے نہیں ہے، پھر ان کو ڈسپیچ ہی کر دیا جائے. اللہ وہ تو خالق ہے، جب چاہے پھر پیدا کر لے، چلو ڈسپیچ. نہیں مانتے نکال دیا جائے. نہ ماننے والوں کی لسٹ میں بیٹا بھی ہے ان کا، اس کو چھوڑ دیا جائے. کیوں بھائی یہ بھی نہ ماننے والوں میں ہے، میرا بیٹا ہے تو باقی اور کے بیٹے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ بھی جانے دو. بات سمجھ آ گئی ان کو کہ جگہ نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نہ ماننے والوں میں رشتہ داری کیا ہے؟ وہ رشتہ دار نہیں ہے جو نہیں مانتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ واقعہ جو ہے نا کہ نہ ماننے والوں کو سزا دلانے کا واقعہ پتہ تھا آپ کو. تو اسلام ایک واحد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے کہ نہ ماننے والوں کو سزا کبھی تجویز نہیں کیا آپ نے. آپ ایسا کریں نا کہ بے سے ہی معاف. تو یہ ہے کہ ایک مزاج، اور جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات رہی ہیں اس قسم کی خواہش اگر آپ میں پیدا ہو جائے سمجھو کہ اللہ کی طرف سے، کہ بس ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بدعا نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے، اب بدعا کو طاقتور نکالنا چاہتا ہوں، پھر خیال ہے کہ معاف ہی کر دو اس کو. تو کیا خیال ہے؟ یہ معاف کر دینے کی خواہش جو ہے نا، جبکہ بددعا تیار ہو چکی تھی اس کے لیے کہ معاف کر دیا، تو یہ خواہش جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ خواہش جو پیغمبروں کی خواہشات کی اطاعت میں ہے اللہ کی طرف سے، ولیوں کی خواہشات کی اطاعت میں ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مرکز ہو اور فرعونیت کی اطاعت میں ہے وہ آپ کے نفس کی بات ہے اور سزا کی بات ہے. خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے بھائی، خواہش کے پہچاننا تو میرا خیال زندگی ہے. خواہش کو پہچانتے جاؤ، خواہش آتی جا رہی ہے، ساتھ ہم بھی مطلب ٹیسٹ لگایا ہوا کمپیوٹر، یہ خواہش کہی یہ خواہش اور یہ اصلی خواہش ہے اس کو آنے دو. تو آپ اپنے آپ کو خود ہی اپنا جائزہ بن جاؤ کہ آپ کون سی خواہش جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہے. ایک واقعہ طاہر صاحب کا آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کو گئے، پیدل زمانہ، کردستان کے علاقے میں پہنچے تو وہ قذاق ڈاکو ایک آ گیا. کہتے ہماری جماعت کا امیر تھا جس کو ہم نے امیر بنایا ہوا تھا، وہ بھی تھا ہمارے ساتھ. ڈاکو نے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو. سب نے نکال دیے پیسے، جو کچھ اشرفیت تھی باندھی بوندی چھپی چھپائی، اور اس نے کچھ رکھ لی ہمارے امیر نے. ڈاکو نے کہا تلاشی لو، تلاشی لے گی امیر کی، اس میں سے کچھ نکلی اشرفی ہیں چھپی ہوئی. ڈاکو کی سردار نے کہا اسے قتل کر دو. ایسا کہتے پھر میں نے کہا، میں نے مداخلت کی کہ دیکھو ہمارا امیر ہے، امیر ہی قتل ہو گیا تو بات کیا رہ گئی. تو وہ کہتے کہ یہ کیسا امیر ہے؟ ڈاکو کی سزا کہتا ہے کہ سچوں کا جھوٹا امیر کس طرح ہے. اور مطلب کہتا ہم تو جس ڈیوٹی پہ آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متوکل بنا کے بھیجیں، یہ آدمی کو نکال دو، ہم کو سزا دینے نہیں آئے، ڈاکو تو نہیں ہے، اس کو نکالو. یہ گئی بات ہو گئی، آیا گیا چلا گیا، بات نہیں ہے. تو بس اتنی سی بات ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو جو ڈاکو والی خواہش ہے، چھپا کے خزانہ گننا، و جمع مالم و ددا، تنہائی میں بیٹھ کے 9-10 روپے، اس خواہش کو نکال دو. تنہائی میں اس کے خلاف تیر تلوار ڈاکو، اس کا سزا آپ سمجھ رہے ہیں نا.
چھوٹی سی بد دعا پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہلکی بد دعا دل میں خواہش کرنا، میرا خیال ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا چاہیے، یہ بات سمجھائی؟ دل میں کرتے ہیں نا کہ دیکھو اسے بڑا ظلم کیا، میرا خیال ہے اس کا مشکل ہی ہے زندگی گزرانی، یعنی کہ اس کے لیے کسی برائی کا انتظار کرنا یہ ایک بد دعا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے کرو یا اللہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو میں آپ کے لیے چاہوں، کر لو بات ابھی بھی دل سے یہ دعا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے دوسرا کہتے ہیں آج نہ مانگو، اگلی بار تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو میں اپنے لیے چاہوں، اب اصل تبھی ہے نا جب اچھائی چاہو گے تو اپنے لیے اچھائی بنے گی، جب برائی چاہو گے تو یہ تمہارے لیے اپنے لیے۔ ایک تو اتنی بات کرنی چاہیے میرے خیال اعلان میں، یا اللہ اگر آج کے بعد میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو پھر میں اپنے لیے برائی چاہوں، یہ تو وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی ہے کیا تمنا کرتی ہے، یہ خواہش کیا ہے؟ آپ کی اپنی جانب سے۔ وہ خواہش جو جمع اور گننے کی خواہش ہے یہ آپ کی طرف سے۔ وہ خواہش جو ٹھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے تمہاری طرف سے۔ وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے یہ تمہاری طرف سے۔ اور وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ ہی کی طرف لے جائے گی، اور لے گئی بوئے علی سوئے علی، وہ جدھر سے آئی تھی ادھر لے گئی۔ بس یہ بات ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا، ادھر سے آنے والی چیز ادھر نہیں رہنے دے گی آپ کو۔ بس آپ یہ دیکھو کہ خواہش کا مطلب ہے دعوت لے جانے والی، جدھر کی دعوت آئے گی ادھر رخ آپ کا آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو خواہش کے بعد آپ کا رخ دریافت کر لیا کرو، پھر پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر جائیے، بس خواہش کا علاج ہوگی۔ خواہشات کا تو سلیکشن کرنا ہے آپ نے، اور کیا کرنا ہے؟ لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے یا دنیا میں، تو کتنی بات کرو گے جی؟ آپ اندازہ لگا لو 60 سال میں نے پہلے گن کے بتایا آپ کو، 60 سال کی زندگی، 8 گھنٹے روز سوتے ہو، 20 سال تو نیند کی نظر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پہلے بچپن کے سال جہالت کی نظر ہو گئے، بڑھاپا بیماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا لو کچھ سال بیچ دیتے ہیں، 8 گھنٹے روز بیچتے ہیں رزق کمانے کے لیے، دکان سامان دفتر صاحب کتنا بک گئے، کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں 1000 گھنٹوں میں، کھانا کھانے کے 4 سال تو یہی لگ جاتے ہیں۔ آپ کھانے کے ٹیبل پر 5 سال ہو کے لگاتے ہو، بچ بچا کے آپ کے پاس 3-4 سال رہتے ہیں، اس میں 1000 کام کرنے ہیں، مصیبت کا بارہ انسان عبادت کتنی کرے گا؟ آپ آسان ہو نا، تو عبادت کا ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہوگی۔ ایک غلطی اگر اللہ کو نامنظور ہو جائے آپ کی تو سمجھو ساری زندگی ضائع ہوگی۔ سرکار کی ذات گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیر کیا گئے مارے گئے تم، اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فکر نہ کہنا۔ آپ ایسے میں رہنا، اللہ سے ڈرنا جو ہے نا، ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے۔ اللہ قبول کر لیتے عبادت ہے، بعض اوقات نماز قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہے نا، وہ نماز ان کے منہ پر ماری جائیں گی، کون سی نمازیں ہوں گی، کیا ہوگا وہ، بس یہ بات ہے، پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہو جائے۔ اس لیے عبادت کی اور طوالت پہ نہ جانا، عبادت ایک قبول ہو جائے تو سارا بندہ قبول ہو گیا۔ آپ بھی بات سمجھے، دوستی کا بھی کر دیکھا آپ نے، دوست دیکھتے دوست، ابھی ایک آدمی آپ کو ملا، اس نے کوئی آپ سے بات کی، آپ نے کہا میں آپ کو دوست مانتا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو تم نہیں جانتے، اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو تم نہیں جانتے، اور کون سا آدمی ہے جو تم نہیں جانتے، دوست بنا لیا، آپ دوستی نبھا جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کریم جو ہے آپ کی بعض اوقات کوئی ایک ادا پسند کر کے نا پرپار کر دیتا ہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے انسان اور بہشت کے درمیان ایک مالش کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے، عبادت غرور پیدا کر جائے تو مارے گئے، برباد ہو گئے، اور گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا، اس کا فضل جائے کیسے جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ، ولی پورا تعالیٰ صاحب کے بزرگوں میں سے تھے، تو اعلان ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، اس میں باطن داخل ہو گیا، ولی ہو گیا۔ صبح سارے درویش گیا، السلام علیکم، پوچھو نا، بس کچھ ہی نہیں کیا میں نے، تو کچھ تو کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے، رات کو ہم نے پیا شراب، نشے کے عالم میں مارے تھے، سڑک پر دیکھا ہم نے ایک کاغذ گرا ہوا تھا، اس پر اللہ کا لفظ لکھا تھا۔ میں نے کہا تیری زندگی میں نیکی شکی ہے کو نہیں، اللہ کا نام لے کے اٹھایا میں نے، خوشبو لگائی میں نے، رکھ دی سنبھال کے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے،
اللہ نے کہا تم نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے، چاہے تو جہاز منظور کر لے۔ اس لیے یاد رکھنا، چھوٹی سی چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، بس چھوٹی نیکی کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا بجان بن جاتی ہے، چھوٹی چیز قبول ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو دل میں راضی رکھا کرو بس۔ اور راضی رکھنے کا ثبوت بتاتا ہوں میں، طریقہ یہ بس بتانے والی بات ہے، یعنی کہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں۔ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کریں آپ کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو، یا بھی 2-4 جائیں باقی ہیں۔ جو اللہ پر راضی انسان ہے وہ ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں۔ جیسے ہم راضی ہو گئے، جی ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، بات ہے تمہاری بات، راضی ہو گئے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ آپ پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر دیتا ہے، اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو کہ اللہ پر راضی نہیں ہے۔ تو انسان کبھی آپ آئینہ ہو، کبھی وہ آئینہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے، اور وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے ہے۔ آپ کہتے ہو یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ اس کے قریب ہو جاتے ہو، وہ آپ کے قریب آ چکا ہے تبھی آپ آتے ہو۔ آپ دور ہو گئے ہو تو وہ دور ہو گئے، تب آپ دور ہو گئے۔ تو کبھی آپ کاز ہو وجہ، وہ ایفیکٹ ہے نتیجہ، کبھی وہ کاز ہے آپ ایفیکٹ ہو، کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی وجہ آپ نتیجہ ہو، دونوں باتیں۔ راضی ہو جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، خامی، کمی، بیچی، راضی ہیں آپ، مکمل طور پر راضی ہیں، اللہ آپ پر راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ پر راضی رہے گا، یہ بات تدعی میں دریافت کر لو۔ مگر یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ کبھی دشمن آپ کے بنا دیے، اندازہ لگاؤ، تو دوست تو بنایا، دشمن بھی بنا دیا آپ کے، تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی ہو؟ راضی۔ کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی ہو؟ راضی۔ یعنی اگر آپ کو اس کائنات کا اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، تو 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو اللہ کو، اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہ ہو۔ یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے، کہتے پھر کہتے جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی ہے، تو میں اس میں دخل نہیں دیا۔ کہتے تو 2-4 کام کر رہے تھے آپ نے، کہتا ہے نہیں، وہ بہتر جانتا ہے، آپ آتے ہیں، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے، بات سمجھو کہ راضی ہو گیا۔ آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے بڑی، آپ کی زندگی میں دیکھو کہ دعا کی ضرورت ہے، یہ سوچاؤ اب یہ ہے کہ نہیں ہے، بس اصلاح کی کوشش، اصلاح کی کوشش جو ہے آپ یہ سمجھ لو ضرور کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے، شیطان رہے گا۔ جو قرآن کے اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے، کافر کا لفظ ہے کافر رہے گا، مومن کا لفظ ہے مومن رہے گا، شر رہے گا، خیر رہے گا، ہم رہیں گے، وہ رہیں گے۔ صرف آپ کی کوشش کا نام ہے، ایمانداری سے کوشش کر لو۔ اگر آپ کو یہ راز ہے، پھر اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا، تنہائی میں غور کر لو، یقین ہے مکمل، کمی بیشی نہیں ہے، یقین ہے، اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، تو یہ کہتے ہو کہ میں اپنے دل میں بخشش کا یقین ہے، میرا سگا بھائی اسے شامل کرنی ہے، تو اسے اپنی بخشش میں شامل کرتے ہو، بہشت میں شامل کرتے ہو، پہلے پیسوں میں شامل کر دو۔ جب پیسوں میں تم شامل نہیں کرتے تو اسے خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، تو یہ تو کوئی بات نہیں نا، اسے زندگی کے احساس میں شامل کر دو۔ بس سمجھو کہ تم زندگی میں شامل کر لیا، آخرت میں بھی شامل ہو گیا۔ تو تبلیغ اس وقت